بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو علم کلام کے تعارف کے بیان میں تھی۔ گزشتہ درس کے اندر عرض ہوا کہ عالم اسلام میں پہلا مسئلہ جو رسمی طور پر علم کلام کی تشکیل کا باعث بنا وہ مسئلہ جبر و اختیار ہے۔ عرض ہوا کہ یہ مسائل اصل میں تو قرآن و پیغمبر اکرم کے فرامین و امیر المؤمنین کے خطبات سے پیدا ہوئے، لیکن یہ جو اس موجودہ شکل میں ہیئت قضائیہ جو کلام کی ہے، اس شکل کے اعتبار سے پہلا مسئلہ جبر و اختیار کا مسئلہ ہے۔ اور اس کے بارے میں بھی عرض کیا کہ یہ ایک نیچرل اور طبیعی بات ہے کہ کوئی بھی ملت، کوئی بھی امت اگر بالغ الفکر ہے، تفکر کرنے والی ہے، تو اس ملت، اس سوسائٹی کے اندر یہ مسئلہ جنم لے گا، کیونکہ یہ مسئلہ انسان کی سرنوشت اور تقدیر کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ دوسرا نقطہ اس مسئلے کے پیدا ہونے کا یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات، ان آیات نے بھی مجبور کیا لوگوں کو کہ اس مسئلے کے بارے میں سوچیں۔ اچھا، عرض ہوا کہ الحمدللہ عرض ہوا کہ یہ مسئلہ جبر و اختیار ضمناً قضاء و قدر کے بارے میں بھی بحث ہے، کیونکہ جبر و اختیار ایک طرف سے اور قضاء و قدر دوسری طرف سے۔ ان مسائل کو دیکھا جائے تو روح مسئلہ ایک ہے، فقط جہت اور زاویہ نظر کا فرق ہے۔ اگر اسی مسئلے کو انسان کے ساتھ مربوط قرار دیا جائے تو جبر و اختیار کی بحث ہے کہ انسان اپنے فعل کے اندر مجبور ہے یا مختار ہے۔ اور اگر اسی مسئلے کو خدا کے ساتھ مربوط کیا جائے تو مسئلہ قضاء و قدر سامنے آتا ہے کہ انسان کے فعل کے اندر خداوند متعال کی کتنی دخالت ہے۔ قہراً اس مسئلے کا لازمی نتیجہ بحث عدل ہے۔ قضاء و قدر کے بارے میں جیسے ہی آپ گفتگو کریں گے فوراً عدالت الہی کی گفتگو آ جائے گی، کیونکہ واضح سی بات ہے کہ ایک لحاظ سے اگر جبر کے قائل ہو جائیں تو جبر اور ظلم میں ایک آشکارا اور واضح رابطہ پایا جاتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خداوند متعال کسی بندے کو مجبور کرے اور اس کے بعد اس کام پر اس سے باز پرس کی جائے، اس سے پوچھا جائے کہ تو نے یہ کیوں کیا؟ بھئی مجبور انسان ہے، اب اس سے کیا پوچھنا؟ خود ہی آپ نے مجبور کیا ہے اور اب آپ اس سے پوچھ رہے ہیں کہ تو نے یہ کام کیوں کیا؟ دوسری جانب سے اختیار اور آزادی کا ارتباط عدل سے بالکل واضح طریقے سے ہے۔ جب تمہیں آزاد چھوڑا گیا، تمہیں اختیار دیا گیا اور تمہیں کہا گیا فلاں کام کرو فلاں کام نہ کرو، تو اب یہاں پر عدالت الہی کا تقاضا یہ ہے کہ جو اچھا بندہ ہے، جس نے اچھا کام کیا، اس کو
انعام دیا جائے اور جو برا کام کرنے والا ہے اس کو سزا دی جائے۔ اب جیسے ہی عدل الہی کی بات سامنے آتی ہے تو اس بات کے پیچھے خود بخود حسن قبح کی بات آتی ہے کہ انشاءاللہ اس کے بارے میں آئندہ جلسات میں وضاحت ہوگی، لیکن حسن قبح کی جو بات ہے وہ خود بخود عدالت کا قہری نتیجہ ہے۔ عدالت کے بارے میں آپ تبھی بات کر سکتے ہیں جب آپ اس بات کو مانیں کہ بعض افعال ایسے ہیں جو ذاتی طور پر اچھے ہیں اور بعض افعال ایسے ہیں جو ذاتی طور پر قبیح ہے۔ عدل ذاتاً اچھی چیز ہے، ظلم ذاتاً بری چیز ہے۔ اس کو آپ مانیں گے تبھی عدالت کی بحث کو چھیڑ سکتے ہیں، کیونکہ اگر اس مسئلے کو ہم کہیں کہ نہ، بعض افعال کے اندر فی نفس ہی اور ذاتی طور پر حسن نہیں ہے اور نہ ہی ان کے اندر فی نفس ہی اور ذاتی طور پر قبح پایا جاتا ہے، بلکہ جیسے کہ بعض فرق اسلامی کہتے ہیں کہ ہر وہ کام کہ جو مولا انجام دے وہ اچھا ہے، اور جس سے وہ جو کام نہ کرے اور کہے کہ یہ کام برا ہے تو ہم بھی کہیں گے برا ہے۔ یعنی وہی اشاعرہ کی مشہور تعبیر الحسن ما حسنہ الشارع والقبیح ما قبحہ الشارع۔ اچھی چیز وہ ہے کہ جس کو خدا کہے اچھا ہے، بری چیز وہ ہے کہ جس کو خدا کہے برا ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، قیامت کے دن خدا اگر یزید کو جنت میں ڈالے اور شہدائے کربلا کو جہنم میں ڈالے، ان کے بقول ہماری عقل یہاں پر کچھ بھی درک نہیں کرتی۔ ہماری عقل کہتی ہے یہی عدالت ہے، حالانکہ یہ انسان کے وجدان کے برخلاف ہے۔ بہرحال اس عدل الہی کی بحث کے پیچھے خود بخود اس حسن و قبح افعال کی بحث آ جاتی ہے۔ اچھا، جیسے حسن قبح افعال کی بحث آئی تو اس بحث کے پیچھے خود بخود مستقلات عقلیہ کی بحث آ جاتی ہے کہ ہماری عقل کن موارد میں شارع اور خدا سے ہٹ کر خود افعال کی اچھائیوں کو سمجھتی ہے اور کن موارد میں ہماری عقل نہیں سمجھتی، کہ یہ ایک بحث آ جاتی ہے مستقلات عقلیہ، یعنی وہ چیزیں کہ جن کو خود عقل انسان سمجھتی ہے، چاہے شریعت کا حکم ہو یا نہ ہو، ہماری عقل سمجھتی ہے۔ مثلا عدالت کا اچھا ہونا، امانت داری کا اچھا ہونا، اسی طریقے سے صداقت کا اچھا ہونا ایسی چیز ہے کہ جس کو ہماری عقل سمجھتی ہے، چاہے شریعت کی جانب سے امر ہو یا نہ ہو، شریعت کی جانب سے کوئی تعلیمات ہوں یا نہ ہوں، ہماری عقل سمجھتی ہے کہ بابا عدل اچھی چیز ہے، کہ یہ مستقلات عقلیہ کی بحث بھی اس کے پیچھے آ جاتی ہے۔ اچھا، جیسے مستقلات عقلیہ کی بحث کو ہم لے کر آتے ہیں، اس کے پیچھے حکمت خدا کی بحث خود بخود آ جاتی ہے۔ اچھا، جب عقل بعض افعال کے حسن کو اور بعض افعال کے قبح کو سمجھتی ہے تو یہ گفتگو ہوتی ہے کہ خداوند متعال کے جتنے بھی افعال ہیں، خداوند متعال نے یہ جو مختلف کائنات کے اندر افعال انجام دیے ہیں، آیا ان کی حکمت ہے یا عبث ہے؟ عقل کہتی ہے کہ ایک حکیم انسان سے قبیح ہے کہ ایک فعل کو عبث اور بیہودہ بنائے۔ یہاں پر یہ گفتگو ہوتی ہے کہ افعال الہی کی غرض و غایت ہے یا نہیں ہے، کہ علم کلام میں بعد میں ہمارے سامنے یہ ایک بہت بڑی بحث کی صورت میں آئی کہ اشاعرہ جو حسن قبح عقلی کے مخالف ہیں، ان لوگوں نے رسمی طور پر کہا کہ افعال اللہ لا یعلل بالاغراض، خداوند متعال کے افعال کی کوئی غرض و غایت نہیں ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں اشاعرہ کے مقابلے میں عدلیہ
کہ اس عدلیہ کے اندر معتزلہ اور امامیہ دونوں آ جاتے ہیں، ان لوگوں نے کہا کہ یہ کبھی ہے، نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ خدا کے افعال کی کوئی غرض و غایت نہیں ہے۔ افعال اللہ لا یعلل بالاغراض غلط بات ہے، بلکہ معلل بالاغراض ہیں۔ افعال الہی کی غرض ہے، غایت ہے، لیکن یہ اور بات ہے کہ وہ غرض و غایت ایسی نہیں ہے کہ جس غرض و غایت سے خدا کو فائدہ ہوتا ہے، نہ، بلکہ یہ غرض و غایت اس لیے ہے تاکہ فعل مخلوق اس سے استفادہ کرے، کہ انشاءاللہ اس بحث کے بارے میں تفصیلات آگے کسی مناسبت سے ذکر کریں گے انشاءاللہ، کہ اشاعرہ یہ کہہ رہے، عدلیہ اس طریقے سے کہہ رہے، لیکن یہاں پر دقیق اور عمیق نظر کہ انشاءاللہ اگر آئندہ مباحث میں موقع ملا تو بیان کریں گے، حکماء کی ہے، فلاسفہ کی ہے، ان لوگوں نے خوبصورت طریقے سے اس بحث کے اندر ورود پیدا کیا، انہوں نے خوبصورت بیان کیا۔ شیخ الرئیس بو علی سینا الاشارات کے اندر خوبصورت بیان اس مسئلے کا پیش کرتے ہیں کہ جو اشاعرہ اور عدلیہ دونوں سے ہٹ کر ہے، کہ بعد میں پھر ملا صدرہ نے بھی اس کو خوب بیان کیا، یہاں تک کہ مرحوم علامہ طباطبائی نے نہایہ کے اندر بھی اس کو بہت ہی خوبصورت انداز سے بیان فرمایا ہے، کہ بہرحال آئندہ مباحث میں کسی مناسبت سے اس بحث کو ذکر کریں گے۔ جیسے یہ حکمت تک بحث پہنچی تو پھر آہستہ آہستہ توحید افعالی کے بارے میں گفتگو ہوئی، توحید افعالی سے توحید صفاتی کی طرف گفتگو ہوئی، اور اس طریقے سے کلامی مباحث آہستہ آہستہ پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ آپ نے دیکھا کہ ابھی تک جو ہم نے آپ کے سامنے کلامی مباحث کا ایک ارتباط اور رابطہ بیان کیا، کہ کس طریقے سے جبر و اختیار کے بعد سے قضاء و قدر تک پہنچے، قضاء و قدر سے عدل الہی تک پہنچے، عدل الہی سے حسن قب عقلی تک پہنچے، حسن قب عقلی سے مستقلات عقلیہ تک پہنچے، مستقلات عقلیہ سے حکمت خدا کی طرف پہنچے، حکمت سے توحید افعالی، توحید افعالی سے توحید صفاتی۔ ان مباحث کے ارتباط کو اچھے طریقے سے سمجھے، اگرچہ یہ میں نے کل بیان کیا تھا، لیکن کل کے درس میں آخر میں تھوڑا سا عجلت اور جلدی میں بیان کیا تھا، لہذا اس بحث کا میں نے تکرار کیا کہ اس رابطے کو سمجھیں۔ اچھا، اب یہاں تک دیکھیں بہت سارے مسائل ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ جیسے ہی میں نے عرض کیا تھا نا کہ فلاسفہ کی کتابوں کے ترجمے ہوئے، تو اب علم کلام کا قلم رو اور حدود میں بہت زیادہ وسعت آئی، نئے نئے مسائل پیدا ہوئے، ان نئے نئے مسائل کے ساتھ باقاعدہ متکلم فلسفی کے ساتھ میدان جنگ کے اندر اترا، کہ یہ انشاءاللہ یہاں پر تو مختصر لیکن فلسفے کا جو تعارف بیان کریں گے وہاں پر تفصیل سے اس جنگ و جدال کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ خلاصہ کہنے کا مقصد یہ کہ کلام اور فلسفے کا جھگڑا ہوا۔ بریکٹ میں صرف ایک نقطہ کہتا ہوں، یہ جو ہمارے ہاں عام طور پر تأثر ہے کہ کوئی بندہ اگر کسی کلامی نظریے کی مخالفت کرتا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ دین کی مخالفت کرتا ہے، یہ بات غلط ہے۔ اس نقطے کو بالکل اپنے ذہن کے اندر راسخ کر لیں۔ کلامی تفکر دین کی ایک تفسیر ہے، ایک خاص طرز تفکر ہے، اور دین کو ایسے سمجھنا ہے۔ ان کے مقابلے میں ہو سکتا ہے ایک اور گروہ ہو جس کا طرز تفکر متکلم کی طرح نہ ہو، کلامی طرز تفکر اس کا نہ ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ بالکل کاملاً دیندار انسان ہو۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک عجیب طریقے کی بات کی جاتی ہے اور تأثر دیا جاتا ہے کہ کوئی بندہ اگر آ کر متکلمین کے بعض آرا اور نظریات سے اختلاف کرتا ہے تو فوراً نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ بس یہ دین کا مخالف ہے۔ نہ عزیز من،
ایسے بالکل نہیں ہے. ہو سکتا ہے ایک بندہ کلامی نظریات کے ساتھ اختلاف رکھتا ہو لیکن دیندار انسان ہو. ضروری نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ کلام یعنی فقط دین. اگرچہ متکلم یہی سمجھتا ہے کہ دین کے دفاع کا بیڑا میں نے اٹھایا ہوا، میں ہی دین کا دفاع کرتا ہوں، میرے علاوہ جتنے ہیں وہ دین کے مخالف ہیں، لیکن حقیقت ایسے نہیں ہے. جیسے کلام اور فلسفے کا آپس میں نزاع اور جھگڑا ہوتا ہے، خصوصیت سے عالم اسلام کے اندر، تو کلام نے فلسفے کی نسبت جو موقف اختیار کیا، بہت سارے موارد میں ایک دوسرے پر اشکالات کرنا شروع کر دیے. اب ان اشکال و جوابات کی وجہ سے بالآخر ایک متکلم مجبور ہوا کہ ان فلاسفہ کے ساتھ جھگڑا کرنے کے لیے ان کی اصطلاحات کو سمجھے. لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ بعد میں ایک مرحلہ آتا ہے، ہماری کلامی کتابوں کے اندر بہت سارے فلسفی مسائل کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے. خصوصیت سے 7ویں صدی کے بعد، کہ انشاءاللہ آگے چل کر ذکر کریں گے، کلام کا رنگ تبدیل ہو گیا. لیکن اس سے پہلے بھی تھوڑا بہت چل رہا تھا. لیکن 7ویں صدی کے بعد باقاعدہ ہماری کلامی کتابوں کے اندر رسمی طور پر اسلامی فلسفے کے مسائل کو بیان کیا جاتا تھا. مثلا فلسفے میں جواہر اور اعراض کے بارے میں گفتگو ہوتی کہ فلسفے میں بیان کرتے ہیں جوہر 5 قسموں پر مشتمل ہے، یا عقل ہے کہ مراد ان کی وہی فرشتہ ہے جس کو دین کی زبان میں فرشتہ کہتے ہیں. عقل ہے، نفس ہے، مادہ ہے، صورت ہے، جسم ہے. اب یہ جواہر پنجگانہ ہے، 5 جوہر ہے. اسی طریقے سے ان کے بارے میں کلام میں بھی گفتگو ہونے لگی. اعراض جو عرض ہیں وہ مشہور قول کے مطابق 9 ہیں، ان کو بھی کلامی کتابوں میں انہوں نے ذکر کرنا شروع کر دیا. جسم کی حقیقت کے بارے میں گفتگو، کیونکہ بعض اعتباروں سے یہ بعض خود مبدا اور خدا کی طرف بھی پلٹتی ہے. جسم کے بارے میں تفصیلی گفتگو ہوئی کہ آیا جسم مرکب ہے، جسم بسیط ہے، اگر جسم مرکب ہے تو کن چیزوں سے مرکب ہے. کہ یہاں پر ایک بہت بڑی بحث جو متکلمین اور فلاسفہ کے درمیان بھی واقع ہوئی. عام طور پر متکلمین کہتے تھے جسم مرکب ہے، اور مرکب بھی اجزاء لا یتجزا سے ہے، یعنی ایٹم، چھوٹے چھوٹے ایسے ذرات ہیں کہ جو قابل تقسیم نہیں ہے. ایسے ذرات سے جسم مرکب ہوتا ہے کہ معمولاً متکلمین نے اس نظریے کو قبول کیا، جبکہ ان کے مقابلے میں جو اسلامی فلاسفہ تھے تقریباً 6 صدی ہجری سے پہلے، جو مشائی تفکر ہے ہمارے ہاں فارابی اور بو علی سینا کی شکل میں، اور ان لوگوں کے جو پیروکار ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہ، جسم مرکب ہے مادے اور صورت سے. علم مادے سے مراد وہ حیولہ لیتے ہیں. کہ یہ تفصیلی مباحث ہیں، انشاءاللہ فلسفہ اسلامی کے تعارف میں ان کو ذکر کریں گے. یہاں پر صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ استاد شہید مرزا مطہری نے ان کو من باب المثال ذکر کیا ہے. اچھا، اسی طریقے سے مسئلہ خلا آیا محال ہے، محال نہیں ہے، خلا کی کیا تفسیر ہے، کہ یہ بھی بہرحال ایک مبحث ہے کہ جو فلسفے کے اندر ہیئت قدیم کی وجہ سے، کہ بہت زیادہ وہ ہیئت قدیم جو ہیئت بطلمیوس ہے اس کا اثر رہا ہے. اس کے اثر کی وجہ سے کچھ مسائل جو فلسفے کے طبیعیات کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں وہ اس ہیئت قدیم سے متاثر ہیں. بطلمیوسی ہیئت جو ہے اس ہیئت سے متاثر ہے، کیونکہ ہیئت بطلمیوس اس قدیم ہیئت کے مطابق، البتہ آج کل پتہ چلا کہ یہ ہیئت باطل ہے، لیکن اس علم ہیئت کے آپ لوگوں کے ہاں مثلا علم نجوم بھی کہتے ہیں،
حالانکہ علم نجوم اور علم ہیئت میں فرق ہے. اس علم ہیئت کے نظریے کے مطابق، فلکیات کے نظریے کے مطابق، یہ عالم مادہ 9 افلاک سے مرکب ہے. 9 افلاک ہیں یہاں پر، 9 افلاک کہ ہر فلک دوسرے فلک پر احاطہ رکھتا ہے. کہ اس کے لیے ہم عام طور پر بچوں کے سامنے جو مثال پیش کرتے ہیں وہ پیاز اور اس کے چھلکے. آپ دیکھیں نا، پیاز کو اٹھاتے ہیں، اس کے اوپر ایک چھلکا، دوسرا چھلکا، تیسرا چھلکا. اسی طریقے سے گویا کہ وہ تصور کرتے تھے کہ یہ جو عالم مادہ ہے اس میں بھی 9 افلاک ہے، اور ہر فلک دوسرے فلک کے اوپر اسی طریقے سے جیسے پیاز کے ایک چھلکے کے اوپر دوسرا چھلکا ہوتا ہے. یہ صرف مثال سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو اس بحث کی وجہ سے بالآخر علم فلسفہ کے اندر کچھ نظریات ایسے آئے جو اس ہیئت سے متاثر تھے، اور انہی مباحث میں سے ایک مبحث خلا کے بارے میں ہے کہ آیا خلا جائز ہے، جائز نہیں ہے، ممکن ہے، ممکن نہیں ہے. البتہ اس خلا سے مراد یہ نہیں ہے جو آپ عام طور پر خالی فضا محسوس کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں نا خلا. نہ یہ نہ، خلا کا ایک خاص معنی طبیعیات میں بیان کرتے ہیں، اور یہ مسئلہ علم کلام کے اندر بھی آیا. علم کلام کے اندر بھی یہ مسئلہ موجود تھا، وہاں پر بھی یہ بحث ہو رہی تھی. خلاصے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس فلسفے اور کلام کی جنگ کی وجہ سے کلام کا جو قلمرو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اس میں وسعت آتی ہے. بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ جو اب فلسفے اور کلام کے درمیان مشترک مسائل کہلاتے ہیں. انہی مسائل کو آپ فلسفی کتابوں میں بھی دیکھیں گے، انہی مسائل کو آپ کلامی کتابوں میں بھی دیکھیں گے. اور خصوصیت سے جو 7ویں صدی کے بعد، کہ انشاءاللہ ہم فلسفے کے تعارف میں ذکر کریں گے کہ 7ویں صدی کے بعد رسمی طور پر فلسفے نے کلام کو ہضم کر دیا، فلسفے نے نگل لیا کلام کو. 7ویں صدی کے بعد جو کلام ہمارے سامنے آتا ہے وہ کلام فلسفی ہے، اس کا رنگ و بو تبدیل ہو جاتا ہے. استاد شہید مرتضی مطہری مقالات فلسفی، ان کی ایک اور تصنیف ہے، اس کے اندر بیان کرتے ہیں کہ پوری تاریخ کلام اور فلسفے کو ہم لوگ جب اٹھا کر دیکھتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو متکلم اور فلسفی میں جھگڑا رہا ہے، کسی بھی جگہ پر فلسفے نے کلام کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے، بلکہ یہ فلسفہ تھا کہ جس نے کلام کو ہمیشہ ہرایا ہے. ہمیشہ متکلم نے حقیقی معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے فلسفے کے سامنے ہتھیار ڈالے ہیں. کسی بھی جگہ پر کسی مسئلے میں بھی فلسفے کو کلام چیلنج نہیں کر پایا. اشکالات کیے، اعتراضات کیے، کفر و شرک و ضلالت و گمراہی کے فتوے دیے، لیکن واقعاً میدان علم کے اندر جو جنگ ہو رہی تھی، کسی بھی جگہ پر متکلم نے فلسفی کو کسی مسئلے میں ہرایا نہیں ہے. پروپیگنڈا بہت ہوا کہ آج تک ہوتا ہے، لیکن عملی طور پر دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ جو دانشور آتے ہیں وہ فلسفے کی طرف جذب ہو جاتے ہیں. لہذا ہمارا 7ویں صدی سے جو کلام سامنے آتا ہے اس کلام کا رنگ و بو فلسفی ہے. اس کی بہترین مثال جو میں یہاں پر آپ کے سامنے دوں وہ خواجہ نصیر الدین طوسی کی کتاب تجرید الاعتقاد ہے. آغا جان، یہ عجب ہے، خواجہ نصیر الدین طوسی کی شخصیت عالم اسلام کے اندر اتنی بڑی شخصیت ہے، اور اس کی یہ جو کتاب تجرید الاعتقاد ہے اس نے عالم اسلام کے اندر عجیب تہلکہ مچایا کہ آپ جا کر دیکھیں ہر مکتبہ فکر کے بندے نے اس تجرید الاعتقاد پر شرح لکھی ہے یا اس پر تعلیقہ لگایا. یعنی جیسے ہی اس نے کلام کو ایک
نئے پیرائے میں ہمارے سامنے پیش کیا کہ یہاں سے کہتے ہیں کہ خواجہ کی اس تجرید کے بعد کلام فلسفے میں ہضم ہو جاتا ہے، چند معمولی مسائل کے علاوہ باقی تقریباً کلام کا رنگ وہی فلسفی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں تجرید الاعتقاد کا ایک بہت بڑا حصہ امور عامہ پر مبتنی، امور عامہ یعنی وہی فلسفی مباحث، ان مباحث پر مشتمل ہے کہ عجب شخصیت ہے خواجہ کی، کہ یہ ابھی یہاں پر تو شاید اتنا تذکرہ نہ ہو، بعد میں تعارف فلسفہ میں انشاءاللہ خواجہ کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ خواجہ نصیر الدین طوسی عجیب شخصیت ہے۔ سیاسی لحاظ سے بھی اس بیچارے کو بلیم کرتے ہیں بعض مخالفین، لیکن بہرحال عجب شخصیت ہے، عجب شخصیت ہے واقعا کہ تاریخ اسلام میں اس قسم کی شخصیات بہت کم شاذ و نادر شخصیات پیدا ہوئی ہیں کہ دینداری کے اعتبار سے بھی علامہ حلی ان کے شاگرد تھے نا معقولات میں، علامہ حلی خواجہ نصیر الدین طوسی کے شاگرد ہیں معقولات میں، کلام و فلسفے میں، اور کہتے ہیں کہ خواجہ نصیر الدین طوسی علامہ سے فقہ کے اندر استفادہ کرتے تھے۔ کہ یہ بھی ایک جالب کہانی ہے کہ جب خواجہ نصیر الدین طوسی ہمارے حوض علمیہ حلے میں آتے ہیں، حلہ جیسے نجف ہے اسی طریقے سے ایک زمانے میں حلہ ایک بہت بڑا علمی مرکز تھا کہ جہاں پر محقق حلی جیسا عظیم فقیہ کہ اس کی جو تصنیف شرائع الاسلام ہے آج تک حوزات علمیہ کے اندر رائج رہی ہے۔ بہرحال یہ فقہ کا مسئلہ ہے کہ اس کی طرف نہیں جاتا۔ وہاں پر خواجہ نصیر الدین طوسی آتے ہیں، وہاں کے علماء سے ملتے ہیں، وہاں پر علامہ حلی خواجہ نصیر الدین طوسی کے ساتھ متعارف ہوتے ہیں، تعارف ہوتا ہے، خواجہ سے متاثر ہوتے ہیں۔ پھر علامہ حلی کہ جس کے ماموں تھے محقق حلی صاحب شرائع، اس کی اجازت سے خود خواجہ کے ساتھ چلے جاتے ہیں بغداد، اور پھر اس طریقے سے اس کی شاگردی اختیار کرتے ہیں کہ علامہ حلی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں خواجہ نصیر الدین طوسی کو ایک مکروہ عمل بھی انجام دیتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، اتنی دیندار شخصیت ہے۔ لیکن بہرحال ان کی جیسے ہی میں عرض یہ کر رہا تھا کہ تجرید الاعتقاد ہمارے سامنے آتی ہے، اس تجرید کے اندر آپ دیکھیں فلسفی مسائل بہت بڑے پیمانے پر آتے ہیں۔ اصلاً کلام فلسفے کا رنگ اختیار کر لیتا ہے، فلسفی رنگ میں ہمارے سامنے آتا ہے، اور اس تجرید الاعتقاد نے ہر مکتب فکر کے بندے کو متاثر کیا۔ اسی لیے دیکھیں بڑے بڑے سنی شراح آپ کو تجرید کے ملیں گے۔ مشہور ترین شرح جو شرح جدید کے نام سے فاضل کوشجی، خب یہ جو کوشجی ہے ظاہری طور پر اشعری مکتب تفکر سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن تجرید الاعتقاد سے بہت زیادہ متاثر ہے، تجرید پر ایک مفصل شرح لکھتے ہیں۔ یا ان شروحات پر جو حواشی ہیں بزرگان کے، عالم اسلام کی بہت بڑی بڑی شخصیات، محقق دوانی کے آپ کو تعلیقات ملیں گے شروع تجرید پر، سید سند صدر الدین اس کے تعلیقات ملیں گے، اور اسی طریقے سے محقق خفری ایک بہت بڑی شخصیت ہے، اس کے تعلیقات آپ کو ملیں گے شروع تجرید پر۔ کہ یہ تجرید باقاعدہ ایک جسے کہے کہ تمام عالم اسلام میں عجیب طریقے سے اثر انداز ہوتی ہے۔ حتیٰ بعد میں جو مکتب اشعری کی دو بہت بڑی تصنیفات، ایک شرح المواقف اور ایک شرح المقاصد، کہ شرح المواقف شرح میر سید شریف جرجانی کی ہے، کہ اشعری مکتب فکر کے ایک بہت عظیم عالم دین ہے، بہت بڑے عالم دین ہے، کہ اس کے شرح المواقف میں مواقف کے مصنف قاضی عز الدین ایجی ہے۔ شرح المقاصد ملا سعد الدین تفتازانی کی کتاب ہے، کہ یہ بھی مکتب اشاعرہ کے انشاءاللہ تفصیل آتا ہے کہ بہت بڑے عالم ہے، بہت بڑی شخصیت ہے۔
اس وقت خود اہل سنت کے بہت کم شخصیتیں آپ کو ملیں گی کہ جن کے اندر صلاحیت ہو شرح المواقف اور شرح المقاصد کو سمجھنے کی، تدریس کرنے کی. لیکن بہرحال اس مکتب فکر کی یہ 2 عظیم تصنیفات ہیں. لیکن جو اہل دقت ہے، جو محققین ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ان کتابوں کے اندر وہ جو فلسفی مباحث امور عامہ کی شکل میں ہے وہ تقریباً تجرید کی نقل ہے، وہیں سے لیا گیا ہے. خلاصہ کلام کے بحث کے دامن کو یہاں پر فی الحال سمیٹتے ہیں کہ اس طریقے سے کلام اسلامی میں وسعت آتی ہے. بہرحال میری ان تمام باتوں کا قہری نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے پاس کلام 2 شکلوں میں آیا، ایک کلام عقلی اور ایک کلام نقلی. نقل یعنی جس میں قرآن و روایات کے ظواہر کو دلیل بنایا جاتا ہے. کلام عقلی یعنی جس کلام کے اندر جو نظریات ثابت کیے جاتے ہیں خالص عقلی استدلالات سے، یعنی جو دلائل دیے جاتے ہیں ان دلائل کے مقدمات، ان کی بنیادیں عقلی مقدمات پر ہیں. اس اعتبار سے کلام کا ایک بہت بڑا حصہ ہمارے پاس کلام عقلی کی صورت میں یہ جو امور عامہ کے مباحث ہیں، یا حتیٰ کچھ ایسے مسائل جیسے توحید کا مسئلہ ہے، نبوت کا مسئلہ ہے، معاد کے بعض کلی مسائل ہیں کہ جن کو عقلی دلائل کے ساتھ اس بات کیا جاتا ہے. وہاں پر نقلی دلائل سے آپ اس بات نہیں کرتے. بھئی خدا کے وجود کو آپ عقلی دلیل سے ثابت کریں گے نا. آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ خدا کا وجود ہے کیونکہ قرآن میں لکھا ہوا. خب ابھی تک جب خدا کا وجود ثابت نہیں ہے تو قرآن مجید کے ذریعے سے تو آپ ثابت نہیں کر سکتے نا. یا اسی طریقے سے کلی طور پر نبوت عامہ کے مسائل یا کلی طور پر معاد کے مسائل کہ یہ دلائل عقلیہ سے اس بات ہوتے. اگر نقلی دلیل ہے بھی صحیح تو وہ فقط تائید کی حیثیت رکھتا ہے. اور بعض مسائل علم کلام کے اندر ایسے ہیں کہ جو نقلی مسائل کہلاتے ہیں. جب اصلی مسائل کے ذریعے سے کلی مباحث کو ثابت کر لیا، نبوت کو بھی ثابت کر لیا، تو اب نبوت کے کچھ فروعی مسائل ایسے ہیں کہ جن کو نقل کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے ثابت کیا جاتا ہے. مثلا بہت سارے مسائل جو امامت کے بارے میں، خب جب نبوت کے مباحث تک آپ نے عقلی دلائل سے ثابت کر لیا، پیغمبر کی نبوت کو ثابت کر لیا، اس کی عصمت کو ثابت کر لیا، تو اب بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو آپ پیغمبر اکرم کے قطعی فرامین کے ذریعے سے ثابت کر سکتے ہیں، قرآن مجید کی آیات سے ثابت کر سکتے ہیں، جیسے مسئلہ امامت ہے. بہرحال فتلخص، خلاصہ کلام یہ کہ کلام کی یہ روداد اور کلام کا یہ مختصر سا تاریخی جائزہ تھا کہ کلام ان مراحل سے گزرا ہے. بہرحال خداوند متعال آپ کو سلامت رکھے. بقایا بس انشاءاللہ آئندہ جلسے میں.